میدان بدر کی طرف جب تیاریاں مکمل ہوئی، دو چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے دربار مصطفی کے اندر حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ باپ میرا آپ کے حکم کے مطابق ایک غزوے کے اندر شہید ہو گیا ہے، اور جب سے آپ نے غزوے کے لیے اعلان فرمایا، میدان بدر کے لیے آپ نے حکم فرمایا، اسی دن سے میری والدہ محترمہ روئی جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو برسائی جا رہی ہیں۔ جب ہم وجہ پوچھتے ہیں تو یہی بتاتی ہیں کہ کاش کہ میرا آج خاوند تمہارا باپ زندہ ہوتا۔ آج نبی نے جو حکم فرمایا ہے اس میدان بدر کے لیے لوگوں کو طلب فرما رہے ہیں، تو وہ بھی اس حکم پر عمل کرتا، شریک ہوتا۔ یہی بات نبی سرکار کے دربار میں ان ننھے منھے بچوں نے جب بات پہنچائی، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اے بچوں طویل سفر ہے، مشقت کا سفر ہے اور پہاڑوں کا سفر ہے، یہ شدت والی سخت زمین ہے اور بڑی لمبا سفر ہے، تم جا نہیں سکو گے اور تم وہاں لڑ نہیں سکو گے، تم شریک ہو، میں تمہیں وہی ثواب مل جائے گا، بس تم اپنے ارادے میں مضبوط ہو۔ وہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد کاٹھ میں چھوٹے ہیں، ایمان تو مضبوط ہے، عمر میں چھوٹے ہیں اور یقین تو کامل ہے، آپ مہربانی فرمائیں، ہمیں اجازت عنایت فرمائیں، ہم اس میدان میں جا کر مشرکین مکہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے دیوانے چاہے چھوٹے ہوں، نبی کے مستانے چاہے بڑے ہوں، مستانے مستانے ہویا کرتے ہیں، دیوانے دیوانے ہویا کرتے ہیں۔ جو بھی نبی کی قربت میں رہ کر زندگی کو بسر کرتا ہے، زندگی کو گزارتا ہے، وہ دیوانہ بھی بن جاتا ہے، وہ مجنوں بھی بن جاتا ہے، وہ کامل عاشق بھی بن جاتا ہے۔